ایک انقلاب کے فوری بعد یہ ممکن ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر اندر تعلیم اور علاج کو مفت قرار دے دیا جائے۔ اس ملک کے انفراسٹرکچر کے بہت بڑے مسئلے ہیں۔ جب تک یہ بجلی کی تاریں زیر زمین نہیں ہوتی، بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پاکستان میں اس وقت جو پبلک جو آئی پی پیز ہیں، انٹرنیشنل پاور پروڈیوسرز جو ہیں، وہ پچھلے 15 سال سے، اور یہ بے نظیر نے پرائیویٹائزیشن کی تھی، پچھلے 15 سال سے سالانہ $1.5 ارب مسلسل یہاں سے لوٹ کر واپس بھیج رہے ہیں بجلی کے ذریعے۔ اور اس کو رقم کو اگر اکٹھا کیا جائے تو وہ $20-25 ارب بنتی ہے، اور وہ $20-25 ارب اگر انویسٹ کیے جاتے الیکٹریسٹی جنریشن میں، بجلی کے بنانے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بجلی صرف خود کفیل نہ ہوتے، بجلی ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی یہاں سے، لیکن وہ لٹایا جا رہا ہے۔ اور پھر تعلیم کی کیا کیفیت ہے کہ تعلیم کو ایک کاروبار بیوپار بنا دیا گیا ہے، اور ریاست اپنے آپ کو نکال رہی ہے اس سے، ریاست علاج سے نکال رہی ہے۔ یہاں علاج ایک جرم بن گیا، یہاں پر بیمار ہونا ایک جرم بنا دیا گیا ہے، یہاں پر زخمی ہونا جرم بنا دیا گیا ہے، کیونکہ آپ کو اپنے زخموں کی اتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے کہ آپ کے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ اپنے زخموں کا علاج کرا سکیں، اور اس لیے یہ نظام آپ کو مجبور کرتا ہے کہ ان زخموں میں سسک کر تڑپ کر مر جاؤ۔ اس نظام کے پاس آپ کے علاج کی کوئی سہولت نہیں ہے، یہ جرم ہے اس نظام کا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں، سڑکیں ہیں نہیں، گاڑی اور سڑک کا تضاد بن رہا ہے۔ تمام گاڑیاں یہاں پر نیشنلائز ہونی چاہیے، تمام گاڑیاں یہاں سے لے کر ان کو ری ایکسپورٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے، جہاں انسان انسانوں کے ساتھ رہ سکے، مل سکے، اکٹھے چل سکے، ایک دوسرے کو دیکھ سکے، پہچان سکے۔ اور اس حوالے سے جو اس نظام کی ایک انتہائی تنگ نظر اور گھٹیا نفسیات پیدا کی گئی ہے، میرا گھر میری جنت، کبھی کوئی گھر اس ملک میں جنت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس ملک کے سماجی اور معاشی اور اخلاقی حالات اتنے خراب ہیں کہ یہاں پر کوئی رشتہ اب رشتہ نہیں رہا۔ ہر سوچ، ہر رشتہ، ہر ناتا، ہر تعلق، ہر دوستی یہاں بازار میں نیلام ہوتی ہے یا بکتی ہے، یا مطلب کی زندگی ہے، انسانوں اور انسانوں کے درمیان انسانی رشتے نہیں رہے۔ اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو انفراسٹرکچر کے ساتھ جو تعلیم، علاج، بجلی، ٹرانسپورٹ اور دوسرے مسائل، جو روزگار کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آپ اعلان کریں کہ ہم 48 گھنٹے سے کم کر کے سرکاری طور پہ جو کام کرنے کے ہفتہ وار اوقات ہے ان کو 20 گھنٹے کرتے ہیں، بے روزگاری کا مسئلہ چند مہینوں میں حل ہو جائے گا۔ اور یہی کیفیت میں سمجھتا ہوں کہ ہر اس شعبے میں ممکن ہے جہاں بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے، لیکن یہاں کا 2/3 بجٹ جو ہے وہ سامراج لوٹ کر لے جاتا ہے، کچھ قرضوں پر سود کی ادائیگی میں اور کچھ اسلحے کی فروخت کے ذریعے۔ اب باقی 1/3 میں ان کی لوٹ کھسوٹ شروع ہوتی ہے، جس کا کوئی آغاز نہیں ہے، کوئی انجام نہیں ہے۔ اور اس ملک میں 28 ایسے لوگ ہیں جن کے پاس $285 ارب کے اثاثے ہیں، اور ان 28 لوگوں کی اکثریت ہمارے سامنے ہے، وہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ اور انقلاب کے بعد یہ اثاثے جو ہمارے خون، پسینے اور آنسوؤں کا نچوڑ ہے، وہ ان سے چھینے جائیں گے، وہ ان سے لیے جائیں گے۔ اور ان اثاثوں کو اگر صرف کیا جائے سماجی فلاح و بہبود پر، انسانی زندگی کی بہتری پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ چند مہینوں میں اس ملک کی شکل بدل جائے گی۔ آج اس ملک میں ایک مایوسی چھائی ہوئی ہے، سڑکوں پہ گندگی ہے، پاکستان کا چہرہ دیکھیں تو اس میں غلاظت ہے۔ جہاں سے باہر سے آدمی آتا ہے، کامریڈز آئے، بیمار ہو جاتے ہیں۔ گلیاں گندی ہیں، گھروں کے آگے غلاظت کے ڈھیر لگے ہیں، لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں،
انسانی قدریں بے بس اور مجروح ہو چکی ہیں، اور اس کیفیت میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرہ ایک حقیقی طور پہ جہنم بن رہا ہے، اور یہ جہنم کا سفر اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ اگر اس عمل کو کاٹ کے چیر کے ختم نہ کیا گیا تو پھر ایک بار یہاں پر اور بربادی آئے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انقلاب کی صرف یہاں ضرورت نہیں ہے، انقلاب ممکن بھی ہے، اور ہمارے سامنے ایک فریضہ ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوا ہے مصر میں تحریر سکوئر میں، کہ تحریر سکوئر کی تحریک کو اگر اب موازنہ کریں 1968-69 کے انقلاب کے ساتھ تو بہت ملتی جلتی مشابتیں ہیں۔ سوئس کنال سے لے کر الیگزینڈریا تک مزدوروں نے قبضے کیے ہیں، مزدوروں نے طاقت کا توازن بدلنے کے لیے پیداوار کے رشتوں کو اپنے کنٹرول میں لیے، سب کچھ موجود ہے، ایک پارٹی نہیں ہے۔ اگر ایک پارٹی ہوتی تو مصر میں اب کب کا انقلاب ہو چکا ہوتا، اور مصر کا انقلاب پورے مشرق وسطی کا انقلاب بن سکتا تھا، اور یہ تحریک یہاں پر بھی ابھر سکتی ہے۔ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں، جس نہج پہ یہ معاشرہ اور سماج پہنچ چکا ہے، وہاں پر ہمارے لیے ایک انتہائی نازک صورتحال ہے، کیونکہ تحریک پھر ابھرتی ہے، اور ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ ایک بولشوک پارٹی کی طرح اس تحریک کو انقلاب سے دوچار کر سکے، تو پھر ہم تاریخ کے آگے ہار جائیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانگریس جو اس سیکشن کی، اس ملک کی تاریخ کی کسی پارٹی کی سب سے بڑی کانگریس ہے، کیونکہ یہاں کوئی جلسہ گاہ نہیں ہے، یہ جہاں ایک حقیقی ایک باشعور قیادت بیٹھی ہے، اور انقلاب کی قیادت ایک دو افراد پر، شخصیات پر نہیں ہوتی، ہزاروں کیڈروں پر مبنی ہوتی ہے انقلاب کی قیادت۔ اور یہ کانگریس آج ہمیں وہ اعتماد دے رہی ہے، ہمیں وہ جرأت دے رہی ہے، ہمیں وہ عزم دے رہی ہے کہ پاکستان میں پھر اگر ایک 68-69 ابھرا تو ہم اسے جانے نہیں دیں گے۔ کامریڈز، یہ 30ویں کانگریس ہے، ایک طویل لمبی جدوجہد کے بعد ہم آج اس نہج پر پہنچے ہیں کہ جب سوویت یونین گر رہا تھا، جب دیواریں برلن ٹوٹ رہی تھی، جب چینی بیوروکریسی سرمایہ دارانہ زوال پذیری کا شکار تھی، اس وقت ہم نے پاکستان میں سوشلزم کے لیے، کمیونزم کے لیے کام کا آغاز کیا تھا، ایک مارکسسٹ پارٹی تعمیر کرنے کے لیے۔ اور تضاد دیکھیں وقت اور حالات کا، کہ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو اس وقت تحریک کا زوال تھا، طبقے کا زوال کا کامریڈ ہے، جہاں ہر مذہب کا کامریڈ ہے، جہاں ہر نسل کا کامریڈ ہے، کیونکہ ہم ان تمام تعصبات کو توڑ کر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے کوئی پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی دکھی ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ایک مستقبل نظر آتا ہے، ہمارے پاس ایک نظریہ ہے، ہمارے پاس ایک لائے عمل ہے، ہمارے پاس ایک طریقہ کار ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ جہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا فیور ہے، ہمارے لیے بہت بڑی یہ ایک دین ہے، اعزاز ہے، وہاں ہمارے لیے یہ اتنا ہی بڑا چیلنج ہے کہ کوئی انسان کچھ نہ جانتا ہو تو وہ کوئی کوتاہی یا غلطی کر دے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ شعور رکھتے ہو، جانتے ہو، ایک لائے عمل، ایک طریقہ کار، ایک نظریہ رکھتے ہو، تو پھر غلطی غلطی نہیں رہتی، غلطی پھر جرم بن جاتا ہے، اور ہم یہ جرم نہیں ہونے دیں گے اس ملک کے معاشرے کے ساتھ۔ بہت غربت ہے کامریڈز، بہت ذلت ہے، لوگ سسک سسک کے تڑپ تڑپ کے ایک زندہ درگور لاشوں کی طرح اس معاشرے میں چل رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، دکھی ہیں، کتنا غم ہے، کتنا دکھ ہے، کتنا عذاب ہے، کتنی اذیت ہے یہاں پر زندگی گزارنا، اور یہاں پر کوئی کبھی اچھی خبر نہیں آئی، جیسے وہ پنجابی میں محاورہ ہے کہ مکیوں کدی کوئی خیر دی خبر نہیں آئی، اور یہاں پر بھی کوئی اچھی خبر سنے ہوئے عرصہ دراز ہو گئے، وہ کرکٹ ٹیم بھی تھوڑی جیتتی ہے پھر ساتھ ہی واپس آ جاتی ہے بیڈ نیوز پہ، تو کوئی اس معاشرے میں کوئی خوشی نہیں رہی،
اس معاشرے سے اس نظام نے خوشیاں لوٹ لی ہیں، بچوں کی ہنسی لوٹ لی ہے، بزرگوں کی شفا لوٹ لی ہے، دوستوں کی دوستیاں چھین لی ہیں، جذبوں سے احساس مٹا دیے. اور اس معاشرے میں زندہ رہنا اور اس نظام میں، اس ریاست میں، اس معیشت میں جہاں اتنی بربادی اور ذلت ہو، وہاں اقتدار میں رہنا اس سے بڑی کوئی بغیرتی نہیں ہو سکتی. اور اسی وجہ سے ہم نے اقتدار کے ہر موڑ کو، اقتدار کے ہر پہلو کو، اقتدار کے ہر راستے کو مسترد کیا، کیونکہ ہم اس وقت تک اس ملک میں اقتدار میں نہیں جا سکتے جب تک محنت کش طبقہ آزاد نہیں ہوتا، جب تک معاشی بنیادوں پر انسان نجات حاصل نہیں کرتا، جب تک انسان کو روٹی، کپڑا اور مکان، علاج، تعلیم اور روزگار نہیں ملتا، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور یہ ایک نظام کو بدلے بغیر ممکن نہیں ہے. نظام بہت کمزور ہو چکا ہے، ریاست اندر سے ٹوٹ پھوٹ رہی ہے، سیاست ایک ذلت اور بے غیرتی بن چکی ہے، تمام قدریں فنا ہو چکی ہیں، اور حکمرانوں کے پاس اب کچھ نہیں رہا، کچھ دکھانے کو نہیں، کچھ بولنے کو بھی، جھوٹا وعدہ کرنے کے بھی کچھ نہیں رہا ان کے پاس. اور اس لیے ان کے پاس کچھ نہیں رہا، وہ ہار چکے ہیں. ان کے پاس شاید طاقت ہوگی، پیسے ہوں گے، دولت ہوگی، سب کچھ ہوگا، اقتدار ہوگا، اقتدار میں ان کے پاس بہت سارے دلال بھی ہوں گے، لیکن ایک چیز ان کے پاس نہیں ہے، وہ وقت اور تاریخ نہیں ہے. کیونکہ ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو تاریخ ہے، وقت ہے، وہ ایک مستقبل ہے، کیونکہ ہم کوئی گزرے ہوئے ماضی کی آواز نہیں ہے. ہم آج بھی کسی ویرانے میں گمنامی کی آواز نہیں ہے، ہم آنے والے سوشلسٹ مستقبل کی آواز ہے، آنے والے اس انقلاب کی آواز ہے جو یہاں مقدر بدلے گا. اس لیے کامریڈ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کانگریس، یہ ڈسکشن ایک تاریخی موڑ ہے، جب ایک طرف سے عرب انقلاب کی جرس کی لہر لوگوں کی نفسیات میں تبدیلی لا رہی ہے. ہم جب کہتے تھے انقلاب ہوگا، کون سے انقلاب، کیسا انقلاب، یہ لوگ تو مر چکے ہیں، یہ بے غیرت ہو چکے ہیں، محنت کش طبقہ بے بس ہو چکے ہیں. ہم نے کہا نہیں، انقلاب ہوگا. اور پھر